السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ایک بہت اہم گفتگو سننے جا رہے ہیں جو میرے اور ایک احمدی قادیانی کے مابین ہوئی، کیونکہ اس کا کچھ پس منظر ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے باتوں کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا۔ میں نے ایک ٹک ٹاک پہ دیکھا کہ ایک قادیانی احمدی مبلغ فتح اسلام کے نام سے ہے، وہ جناب لوگوں کو بتا رہا ہے، کیونکہ سوال اس سے پوچھا گیا مسلمانوں کی طرف سے کہ بھئی قرآن کریم کی کون سی آیت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک نبی رسول نے آنا ہے؟ تو اس پہ اس آدمی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے استدلال کیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے ایک میثاق لیا ہوا ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد ایک رسول کے آنے کا اس آیت میں ذکر ہے، اور ذرا وہ کہہ رہا تھا کہ ان کے نزدیک مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ اسی جو ویڈیو ہے نا، اس کے ڈسکرپشن میں کلپ 1 کے طور پہ وہ کلپ لگا، اس کو آپ سن سکتے ہیں۔ اچھا، میرے علم میں جب یہ بات آئی تو اگلے دن میں اسی براڈ پہ گیا اور اس کے ہوسٹ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کا ایک آدمی فتح اسلام اس طرح بات کرتے پایا گیا ہے کہ جی یہاں پہ تمام نبیوں سے جو میثاق لیا گیا وہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کے متعلق لیا گیا۔ تو میں نے کہا کیا واقعی وہ یہ بات کر رہا ہے؟ اگر تو کر رہا ہے پھر اس پہ ہم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اینی ہاؤ، چونکہ یہ انشاءاللہ جو بات میں نے وہاں پہ جا کے کی اور پوچھی، اس کو آپ کلپ 2 کے نام سے انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لگی، اس کو آپ وہاں پہ سن سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی خیر پھر اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ میں باقاعدہ اسی براڈ پہ گیا، یعنی یہ پوری بات کی تیسری ایپیسوڈ آپ کہہ لیں، اور وہاں پہ اس کے اور میرے درمیان ساری بات چیت ہوئی، اور کیونکہ ذرا وہ موقف یہ رکھتا تھا اور اس کا انکار بھی وہ کیسے کرتا، کیونکہ ان کے بڑے بڑے مبلغین آج کل یہ بات کہہ رہے ہیں اور اسی آیت کو کوٹ کر دیا، جیسے کہ انصر رضا کینیڈا سے ان کا ایک مبلغ ہے، وہ بھی یہ بات کہتا ہے۔ اینی ہاؤ، تو خیر جناب تیسری ایپیسوڈ کے طور پہ اس کے اور میرے درمیان شرائط وغیرہ طے ہو گئیں، اس کو بھی آپ انشاءاللہ کلپ 3 کے طور پہ ہم نے اس کو اٹیچ کیا، اس کو بھی آپ سن لیں اگر آپ سننا چاہیں تو۔ پھر کلپ 4 میں لگا ہوا ہے جو ہماری مکمل ڈیبیٹ اس موضوع پہ ہوئی ہے، وہ کلپ 4 کے طور پہ ہم نے دی ہے ڈسکرپشن، اس کو آپ یہاں پہ سن سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ابھی جو آپ ویڈیو اصل میں دیکھنے جا رہے ہیں، یہ باقی 4 تو ہم نے نا لنک لگا دی ہے تاکہ اگر کسی نے پچھلی بات کو سننا ہو وہ سن سکتا ہے۔ ابھی جو آپ ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ جناب اس ڈیبیٹ کے بعد نا ان صاحب کو میں نے دیکھا کوٹ اینڈ کوٹ جشن فتح مناتے ہوئے۔ میں نے کہا بھائی تھوڑا سا دیکھ کے ہم بھی جا کے جشن کو اٹینڈ کریں۔ تو اس جشن کو جو کہ اس ڈیبیٹ کے بعد یہ منا رہے تھے، وہاں پہ جو بات چیت ہوئی اس کو انشاءاللہ بھی آپ اس کلپ میں اور اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک آخری بات یہ کر دوں، اس وقت قادیانی احمدی مبلغ مرزا غلام احمد قادیانی کو کوٹ اینڈ کوٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں کہ یہ وہ آیت جو یہ آدمی کوٹ کر رہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے ساری زندگی کبھی اس آیت کو ذلی بروزی طور پہ بھی اپنے اوپر نہیں لگایا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یہ جو آیت ہے اس کی روح سے یہ جو رسول ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے متعلق یہ سب نبیوں سے اللہ نے عہد لیا تھا۔ لیکن آج قادیانی جماعت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ عہد تو تمام نبیوں سے نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کے متعلق لیا گیا تھا۔ اور اگر آپ یہ تمام ڈیبیٹ والی انشاءاللہ بات چیت سننا چاہیں تو وہ جیسے میں نے کہا وہ کلپ نمبر 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ یہ جو کلپ آپ دیکھنے جا رہے ہیں، جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں پہ وہ گفتگو ہے جو اس ڈیبیٹ کے بعد ہوئی ہے۔ پچھلی جو 4 باتوں کی یا جو 4 ایپیسوڈز ہیں وہ انشاءاللہ آپ لنک میں دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ اچھا فتح صاحب، آپ کی بات درست ہے۔ ظاہر جب 2 لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں وہ ساری بات سب کے سامنے موجود ہے، اور اس میں پھر سننے والے دیکھنے والے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو 1-2 باتیں تھی کہ جو میں نے ذرا آپ بھی یہ کہہ سکتے اور آپ کا حق ہے کہنا کہ آپ نے بھی شاید آپ کو لگا ہو کہ آپ نے کوئی بات پوچھی ہے، لیکن میں آپ کو لگا کہ میں اس کو واضح نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ ایک بات دیکھیں نا، میں نے آپ سے بار بار جو پوچھی، اگر آپ اس کے اوپر کچھ کامنٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، وہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جو آپ کے حکم و عدل ہیں، انہوں نے ساری زندگی کبھی اس آیت کی تعویل خاص اپنے حوالے سے کبھی کی ہے؟ کیونکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ تعویل عام کی تو ڈسکشن نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ جو ہمارا اصل مقدمہ تھا جہاں سے ساری بات سٹارٹ ہوئی ہے کہ آپ نے میاں صاحب کی براڈ پہ بیٹھ کے تقریباً 22 یا 24 منٹ کی وہ گفتگو ہے جو آپ کو پتہ ہے آپ نے کی، آپ نے اس ساری گفتگو کے دوران بنیادی نقطہ آپ نے ایک یہ رکھا، کیونکہ آپ اس سوال کو ایڈریس کر رہے تھے، آپ نے باقاعدہ اس کو ایڈریس کر کے اس کو بندے کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول نے آنا ہے، یہ نقطہ آپ ایڈریس کر رہے تھے۔ اس میں آپ نے اس آیت کو کوٹ کیا، اور آپ خود جانتے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول کے آنے کے لیے ایک تو یہ آیت دلیل ہے اور آیتیں بھی ہمارے پاس ہیں، یعنی آپ نے اس میں پھر بالکل واضح آپ نے کہا
آپ نے کہا دیکھو کتاب و حکمت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی آیت سے جس میں ہماری تمام بات چیت ہوئی ہے، جو آیت مساک النبیین ہے سورہ آل عمران کی، آپ نے کہا کہ جو مصدق رسول ہے اس نے کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنا ہے۔ پھر آپ نے خود واضح کیا، میں نے اسے پلے بھی کیا اس کے دوران، آپ نے کہا کتاب و حکمت دی گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اب جو مصدق رسول ہے وہ ان کے بعد آئے گا۔ اس طرح آپ نے مقدمہ اپنا اس شخص کے لیے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول ہے۔ اب میں نے آپ سے جو اصل سوال ہے، یعنی آپ نے مصدق رسول کی جو تعریف کہہ لیں، جو کرائٹیریا کہہ لیں، وہ یہ بیان کیا ہے کہ وہ کتاب و حکمت دیے جانے والے کے بعد آئے گا۔ میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ اس معیار کے مطابق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کس بنیاد پہ مصدق رسول کہہ رہے ہیں، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کا اطلاق، جو آپ نے یہ پورا آرگیومنٹ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول نے آنا ہے، پھر آپ نے تمام جو میں نے پہلے بات کی ہے اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، تو آپ یہاں پہ اس آیت کی تعویل خاص کر کے ہی تو مرزا صاحب پہ اپلائی کر رہے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں تعویل عام تو کسی ایک بندے پہ اپلائی نہیں ہوتی نا۔ یعنی آپ نمبر ایک پہ بات یہ کہ آپ مصدق رسول کی تعریف کیا کر رہے ہیں کہ وہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آتا ہے۔ اب اگر یہ تعریف ہے تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بنیاد پہ آپ مصدق رسول کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ تو خود کتاب و حکمت دیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ جب اس کا اطلاق مرزا صاحب پہ کر رہے ہیں تو آپ رسول کی تعویل خاص کر رہے ہیں۔ ذرا ان دونوں باتوں اگر آپ ایڈریس کرنا چاہیں، میں بالکل اب خاموش ہوں، اب جتنی بردے آپ چاہیں بات کریں۔ جی بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے جب پہلی دفعہ میں میرے سے وضاحت مانگی تھی اس کے متعلق، میں نے تب بھی اسی لیے کہا تھا کہ جس طرح سے پہلے بزرگان نے اس کو لیا کہ اس میں رسول کو جب عام کریں گے تو تمام رسول آ جائیں گے، اور جب اس کو خاص کریں گے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائیں گے۔ اور چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے وہ آپ کو ہمارے عقیدے کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اس میں کوئی ڈھکا چھپاؤ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب یعنی کامل کتاب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ کو ہمارے عقیدے کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے ایسے نبی نے نہیں آنا جو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دے۔ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ تمام آپ کے مفسرین بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد ہے یہ عالم ارواح میں لی ہے، جس میں نے آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کا حوالہ کلپ جب چلایا تھا اس میں بھی آپ نے سنا، علی مرزا صاحب نے بھی یہی بات بیان کی، اور بھی جتنے مفسرین کے آپ نام لیں گے سب نے یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عہد تمام نبیوں سے لیا ہے۔ گفتگو کے دوران آپ نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام نبیوں سے لیا۔ اب وہ عہد کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے کتاب اللہ سے پڑھنا ہے، جو کتاب اللہ کی آیت میں عہد ہے کہ جب میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت، اللہ تعالیٰ کی واضح آیت ہمیں بتا رہی ہے جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے۔ سما کے معنی آپ کے تمام مفسرین نے، مترجمین نے کیے پھر آئے، پھر کیوں آپ انگلش میں آسان کر لیں گے، اگر اردو میں بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ پھر آئے کوئی مصدق رسول تو تم نے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، یہ آیت ہے۔ اب اس کی کس کس جہت سے تفسیر ہو سکتی ہے، اس کو کس کس جہت سے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنا تو یہ تھا، ہم نے اس کو ایک اینگل لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی، ان کا مصدق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتے ہیں تو میں نے آخری ٹرن میں جیسا کہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عہد مجھ سے بھی لیا گیا، قرآن کریم اس کے اوپر گواہی دے رہا ہے، وہ منکا کے ساتھ سورہ احزاب میں، ٹھیک۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جب پوچھتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جتنے حوالے، چونکہ میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ ہمیں قبول ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ جتنی جگہ پہ اس آیت کی تفسیر کو عمومی طور پر پیش کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے دلائل میں پیش کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تمام کتابوں کی، تمام رسولوں کی تصدیق کی۔ اور یہی بات جب حقیقت الوحی کو آپ پیش کریں گے، سرمہ چشمہ آریہ کو پیش کریں گے، روحانی خزائن جلد 4 کے حوالے کو پیش کریں گے، جتنے بھی حوالے ہیں وہ میں نے سارے پڑھے ہوئے ہیں، اسی لیے کیونکہ جب آپ نے وہ حوالہ جات پیش کیے تھے میں نے ان کو اسی ٹائم پہ اسی وجہ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ سارے قبول ہیں،
کیونکہ مجھے ان کا سیاق و سباق بھی میں نے پڑھا تھا. جب میرا آپ کے ساتھ یہ طے پایا تھا اس سے پہلے بھی میں نے پڑھے ہوئے تھے، لیکن جب سیاق و سباق طے پایا تھا اس کے بعد میں نے اسپیشلی ان کتابوں کو دوبارہ جا کے سیاق و سباق میں پڑھا تھا، اور میں نے اپنے مخالفین کی کتابوں کو بھی پڑھا ہے کہ وہ ان کے اوپر کیا کیا دلائل دیتے ہیں. چونکہ آپ جو دعوے میں اپنے جواب دعویٰ میں یہ لکھ چکے تھے کہ جس نے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو لیا وہ شیطان کا بھائی ہے، تو میرا سب سے اولین فرض مجھے جو لگا وہ یہ تھا کہ آپ کی اس معاملے میں اصلاح کروں. قطع نظر، اسی وجہ سے میں مناظرے میں بھی بار بار آپ کو کہتا رہا کہ قطع نظر اس بات کے کہ آپ مرزا صاحب کو سچا نہ مانیں، قطع نظر اس بات کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لیا گیا، لیکن آپ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو لیتا ہے شیطان کا بھائی، یہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا تھا جواب دعویٰ میں، بلکہ جو بھی کیا، لیکن آپ نے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی تھی. یہی میں نے عوام کے سامنے اس کو تھوڑا سا کھولا ہے تاکہ عوام اپنے آپ کو جھنجھوڑے، وہ دیکھے کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر میں ایک نظریہ سمجھ کے بیٹھا ہوں تو دوسرے نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں، دوسرے کے شوز میں جا کر اس کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. جب آپ نے میرے سے پہلی دفعہ بھی سوال کیا تھا اس سارے معاملے کے متعلق، میں نے تب بھی آپ کو بڑا واضح دو ٹوک اس دن بھی کہا مناظرے سے پہلے کہ جانے سے پہلے یہ نہ سمجھ لیجئے گا، روک کے آپ کو کہا کہ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ ہم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر دیتے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ساری کی ساری تصدیق کر کے گئے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، مسیح نے آنا ہے. وہ شخصیت کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس کی خبر دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مصدق ہوگا آنے والا میرا حضرت امام مہدی و مسیح کے متعلق. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایک نہیں کئی تحریروں میں، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے دو صرف حوالے رکھے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا کہ میں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہوں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی رسول ہو. یہی وجہ ہے کہ تمام مفسرین نے اور احادیث کی کتابوں میں، بعض کتابوں میں جو تفسیر ابن کثیر میں جو حوالہ پایا جاتا ہے کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ زندہ ہوتے تو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ مختصر کر لیں. ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کے لیے تو نہیں، میں نے آپ کا سوال لیا ہے، اس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. اگر تو اس کو آپ نہیں چاہتے ہیں، میں اس کو ٹو دی پوائنٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سوال کیا ہے، ایگزیکٹ سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. چلے آج میں آپ کو یہ بھی آفر دیتا ہوں کہ ایگزیکٹ جو میرے سے بات لینا چاہتے ہیں جس بارے میں، وہ بتائیں، میں بتا دیتا ہوں. جی بہت شکریہ. میں آپ کی بات کاٹی اس کے لیے معذرت. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بات کو نہ تفصیلی انداز میں نہ رکھے. ذرا آپ کا پلیٹ فارم ہے، واقعی ابھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، آپ اپنے لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں نے آپ سے سوال یہ کیا فتح بھائی کہ تعویل خاص سارے کی ساری جو بات ہے نا، چونکہ میں نے آپ کو پہلے تفصیل سے اپنی پچھلی اس میں بات کی کہ آپ سے سوال جب کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک رسول کے آنے کا، تو آپ نے اسی آیت سے استدلال کیا اور آپ نے نقطہ یہ بیان کیا کہ کتاب و حکمت دیے جانے والے وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے مصدق جو ہیں وہ ان کے پھر بعد آنے والے ہیں، جس کی آپ نے وضاحت کی ڈیبیٹ میں بھی کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی. تو اسے کہتے ہیں تعویل خاص، اس کو تعویل عام نہیں کہتے. میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں. اچھا، ایک تو آپ نے بات کی کہ اس کی تفسیر کئی جہت سے ہو سکتی ہے. آپ نے خود بتایا کہ یا تعویل عام ہے یا تعویل خاص ہے. ہماری ساری کی ساری جو دیکھیں ڈسکشن ہے، اگر جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا میرے جواب دعویٰ کا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے اوپر اس کا اطلاق کر دینا، تو اس بات میں بذات خود یہ چیز مضمر آپ کے سامنے کہ تعویل خاص کی ساری بات ہو رہی ہے کہ تعویل خاص جب کی جائے گی تو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اطلاق ان کی ذات پہ ہوگا یا ان کے علاوہ کسی کی ذات پہ ہوگا؟ علاوہ کے اندر دیکھ رہے یہ بات کتنی واضح ہے کہ ساری کی ساری جو ڈسکشن ہے، جو بات ہے، وہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے کہ آپ اس کی تعویل خاص کا مصداق، کیا مطلب کہ اس کا اطلاق کرنا کسی معین شخص کے اوپر، وہ آپ نے مرزا صاحب پہ کیا ہے، اور آپ کے موقف میں آپ نے تینوں باتیں علیحدہ علیحدہ پیش کی ہوئی ہیں. آپ نے ایک کہا کہ اس کا اطلاق تمام رسولوں پہ،
یہ ذرا تعویل عام ہی ہوگی ہے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ نے اس کے 2 تعویل خاص کے اطلاق کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اطلاق آپ نے کیا، وہ تعویل خاص کہلائے گی، اور آپ نے اس کا اطلاق مرزا صاحب پہ کیا، وہ بھی تعویل خاص کہلائے گی. تو ساری جو ہے نا فتح بھائی، جو ساری بحث ہے، ساری ڈسکشن ہے، دیکھیں ایک تو میں نا ایک بات کر کے انشاءاللہ آخری بات رکھتا ہوں آپ کے سامنے میں. فتح بھائی دیکھیں، ہمیں اپنی آپس کی ڈسکشنز کو نا ایک اور رنگ بھی دینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی محض فتح یا شکست نہ ہمارا مقصد ہو جائے. بالکل دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پہ ہمیں ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پہ اتنی وہاں پہ سپیس موجود ہو، ایک ایسی انکریجمنٹ موجود ہو کہ اگر آپ کی طرف سے کہا جائے یا میری طرف سے کہا جائے، کسی کی طرف سے بھی کہا جائے کہ ہاں اس نقطے کے سمجھنے میں شاید مجھے غلطی لگی ہے، تو وہاں پہ پھر ہاں کار کی ضرورت نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری جو ڈسکشن ہے وہ تعویل خاص کے اوپر ہے. تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ اب یہ جو آپ نے کہا مجھے ایک پوائنٹڈ سوال آپ کر لیں. اب میں یہ تمام سیاق و سباق کے بعد اب میں کرتا ہوں آپ سے پوائنٹڈ کوسچن، جو اگر آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں تو. تعویل خاص یعنی ایک معین شخص پہ اس کا اطلاق کر کے ان کو مصدق رسول قرار دینا. میرا سوال یہ کہ کیا کسی بزرگ نے تعویل خاص کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ اس کا اطلاق کیا تعویل خاص کے طور پہ؟ سوال ہی کا اسی سوال کا دوسرا حصہ جو اسی سے ملتی جلتی بات ہے، کیا مرزا صاحب نے تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق اپنے آپ پہ کیا؟ اور چلیں بس یہی بات ہے کہ کیا کسی بزرگ نے تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق اپنے آپ پہ کیا؟ کیا مرزا صاحب نے تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق اپنے آپ پہ کیا؟ بس یہ سوال ہے جی. شکریہ. بہت شکریہ. دیکھیں، جو ہم جن کو حکم اور عدل مانتے ہیں انہوں نے بھی تعویل خاص میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. اور میں اگر اپنی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے پیش کروں، یا اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں اور ان کے آگے پیش کروں، تو یہ میں تقویٰ نہیں ہے، نہ میں اس کو تقویٰ کہوں گا. میں نے آپ کو پہلے ہی ساری بات بیان کر دی تھی اپنے دعوے میں کہ اس کو جب خاص کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جب عام کریں گے تو باقی تمام نبی ہیں، اور ان تمام نبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں. یہ میں نے آپ کو بڑا کلیئر کٹ اپنے دعوے کے اندر پیش کیا تھا. اور جب آپ نے پہلی دفعہ بھی میرے سے وضاحت مانگی تھی تب بھی میں نے یہی بات کی تھی، لیکن چونکہ اس ٹائم پہ آپ اس چیز کو شاید اس اینگل سے نہیں تھے دیکھ پا رہے، یا میں حسن ظن رکھ رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے آگے دلوں کا حال، آپ دیکھ پا رہے تھے کہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، یا آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا اس ٹائم تک. جب میں نے اس وضاحت کو کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں جی اب ہم نے اس کو مناظرانہ رنگ میں لے کے جانا ہے یا اس کے اوپر مناظرہ کرنا ہے، میں نے اسی لیے آپ سے تب پھر پوچھا تھا کہ مجھے پھر شرعی حکم بتا دیں آپ کہ اگر کس کو کوئی تعویل عام میں باقی تمام رسولوں پہ اس کا اطلاق کرتا ہے. فتح بھائی جی صرف ایک اس میں اس کے بعد آپ نے بات آپ کنٹینیو کیجئے گا. آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے تعویل خاص کے طور پہ یہاں سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے. ذرا واضح کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، صرف انہی کو لیا ہے، ان کے علاوہ کسی کو نہیں لیا. یہ بات درست ہے نا؟ دیکھیں، میں نے جب کہہ دیا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے نا تو پھر موازنہ نہیں ہوتا ہے ہماری نظر میں. دیکھیں میں اپنی دیکھیں امتیاز بھائی، میں آپ کے سوال کو سنتا بھی ہوں، اور چونکہ بات ہوتی ہے کہ اس کو مجھے بھی پتا ہے آپ کے پاس یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا، تو اس کو کسی جگہ پہ کوئی کسی غلط رنگ میں پیش نہ کرے. ٹھیک کہ دیکھیں جی اب یہاں پہ یہ کر ایک سیکنڈ میری بات صرف 30 آپ دوبارہ کر لیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بالکل نہیں کہوں گا جی آپ نے کہہ دیا اس کو، نہیں میں صرف 30 سیکنڈ دے دیں آپ، شک اس کے بعد دوبارہ اسی بات کو ایڈریس کر دیں. مجھے 30 سیکنڈ فتح بھائی دے دیں. دیکھیں میں نے آپ سے سوال، آپ نے کہا مجھ سے آپ معین سوال پوچھ لیں. میں نے اب آپ سے معین سوال پوچھا ہے. اس سوال کا پہلا حصہ یہ تھا کہ کیا امت مسلمہ کے کسی مسلمہ ایک بزرگ نے بھی تعویل خاص کے طور پہ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق تعویل خاص کے طور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ کیا تعویل خاص کے طور پہ؟ اچھا، اسی طرح پھر اس کے ساتھ پوچھا گیا کہ کیا مرزا صاحب نے اس آیت میں تعویل خاص جو انہوں نے کی ہے اس کا، یعنی اس کو اپلائی کرنا ایک شخص پہ، اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ کیا؟ اس کا آپ نے جواب بالکل دیا، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. یعنی مرزا صاحب نے
اس آیت کی تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے، ان کے علاوہ تعویل خاص میں کسی پہ اطلاق نہیں کیا۔ تو ابھی آپ یہ بھی واضح کر دیجئے کہ کیا کسی بزرگ نے تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور پہ کیا ہے؟ شکریہ فتح بھائی۔ جی بہت شکریہ۔ جب میں نے کہا نا کہ جب خاص کی بات آ جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہر مقام کے وارث ہیں، وہاں پہ کوئی ہمارے طرف سے اگر کوئی کر بھی دے نا، مثال کے طور پہ کسی بزرگ نے کیا بھی ہو، تو ہم اس بزرگ کی بات کو نہیں لیں گے، کیونکہ جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی۔ جیسے بعض مقامات ہیں نا کہ اگر ان کے وارث کے طور پر کسی نے کیا ہوگا تو ہم، اگر کسی نے کیا بھی ہوگا تو ہم ان کے وارث کے طور پر اس کی تعویل کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں پر جو ہے اس بزرگ نے زیادتی کر دی ہے۔ ہم ہر ایک بلند مقام کا جب خاتم النبیین کہہ دیتے ہیں نا تو ہر ایک مقام کا وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیتے ہیں، شروع ان سے کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو حصہ تھا یہ میں نے اپنے دعوے میں بھی لکھ کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے جب آپ سے میری پہلی گفتگو ہوئی تھی تب بھی میں نے یہ بات بیان کی تھی۔ جب ہم اس کو تعویل عام میں اور اس آیت کو ایک اور جہت سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ہر رسول، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے مصدق ہیں اور تمام رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں، وہاں پر یہ اطلاق پائے گا باقی رسولوں پر، اور ان میں چونکہ جب باقی تمام رسول آ جائیں گے تو ان میں مرزا صاحب آٹومیٹیکلی ہمارے مطابق آ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گا آپ کے مطابق آئیں گے، بالکل میں ایمانت داری سے اور تقوی کے ساتھ یہ بات کروں، کیونکہ آپ ان کو سچا نہیں مانتے، لیکن اگر اللہ کی نظر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے رسول ہیں، وہی مقام اور مرتبے کے حقدار ہیں جو جس کا کلیم وہ کر رہے ہیں، تو وہ لازماً اس میں آ جائیں گے۔ That's the end of the story۔ جی فتح بھائی، میں اس پہ ابھی کچھ کروں بات؟ جی آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے، اگر میری کوئی بات آپ کو غلط لگی ہے تو آپ اس کو 100% مجھے بتا دیں کہ یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں، اور میں اس کو ہم اس کے اوپر مزید یہ 1-to-1 سیشن تو ہے نہیں ہے، ہم نے چونکہ ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانی تھی اس کے لیے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا دیکھیں، ایک تو اس بات کی آپ نے بہت خوبصورتی سے وضاحت کی اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ نہ ہی کسی بزرگ نے، کسی مسلمہ بزرگ نے، اور نہ ہی آپ کے حکم و عدل نے امتیاز صاحب، میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں، ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں اگر کسی نے کی بھی ہو، میرے پاس حوالے ہیں، میں اس بحث میں جا ہی نہیں رہا، ٹھیک؟ اگر کی ہو تو کیا کر لیں گے، میرے پاس حوالے ہیں۔ میں آپ کو ایک منٹ، میں اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں جو بات میں نے کی نہیں نا وہ میری طرف منسوب نہ کرے۔ میں صرف یہ آپ سے درخواست کروں گا، جو جتنی بات میں نے کی ہے نا اتنی بات میری طرف رکھ کے آپ نے اپنا مقدمہ جو بھی پیش کرنا ہے وہ کر دیں، کہ میرا یہ مقدمہ کسی نے نہیں پیش کی۔ فتح بھائی، پرابلم یہ ہے، دیکھیں میں آپ جنرلی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسئلہ کیا یہاں پہ آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے جو جتنے آپ نے ساری بات کی ہے نا، آپ نے یہی بات، اب دیکھیں نا، اگر میں کہوں جی کہ میں آپ کا ایک ایک لفظ لکھ لیا وہ تو نہیں، لیکن میں آپ کی بات لکھی ہے، ایک لفظ تو لکھنا ممکن نہیں ہوتا نا۔ آپ نے، اب مجھے بات ذرا کرنے دیجیے گا، آپ نے دونوں باتوں کی نفی کی ہے کہ جب تعویل خاص، اور سننے والوں کے لیے بار بار میں ریپیٹ کر، تعویل خاص یہ ہوتی ہے کہ اس آیت کا اطلاق کسی ایک معین انسان پہ کر دینا۔ تو آپ نے کہا ہے کہ مسلمہ بزرگ نے نہیں کی، یہی آپ نے کہا ہے، اور آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حوالے سے تو آپ نے بالکل واضح کہا ہے، اور یہ بات درست ہے، انہوں نے کبھی بھی اس کی تعویل خاص کے طور پہ اس کا اطلاق اپنے آپ پہ نہیں کیا۔ اچھا، ابھی اس کے بعد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے بزرگ موجود ہیں جو تعویل خاص کے طور پہ اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی معین شخص پہ کرتے ہیں، یہ بھی آپ نے کہا ہے۔ تو آپ نے بس مجھے یہ بتا دینا ہے کہ ان بزرگوں کے نام آپ نے مناظرے میں پیش کیے تھے یا وہ ان کے علاوہ ہیں؟ میں سوال دوبارہ اپنا ریپیٹ کر دوں، یعنی یہ بات آپ نے واضح کی ہے کہ ایک معین شخص پہ اس آیت کا اطلاق کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص معین پہ یا اپنی ذات پہ، ضرور معین ہی ہوگا، اس کا اطلاق نہیں کیا۔ یہ بات تو آپ نے واضح کی ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسے کوئی بزرگ موجود ہیں جنہوں نے تعویل خاص کے طور پہ ایک معین شخص پہ اس کا اطلاق کیا،
اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی تھا. اب میرا سوال آپ سے ہے کہ وہ بزرگ وہ ہے جو آپ نے پیش کیے، ان میں سے کسی کا نام آپ لے رہے ہیں یا وہ بزرگ کس کے علاوہ ہے، تب بھی بتا دیں. شکریہ. دیکھیں، جو سب سے میں نے جو بات کی ہے کہ شاید اگر آپ نے اس کو ریکارڈ کیا تو دوبارہ سنیے گا ایک دفعہ، اور اگر میں سمجھانے میں کہیں میرے سے کمی رہ گیا تو میں اللہ سے یہی مدد چاہوں گا کہ خدایا مجھے ایسے الفاظ دے جس سے میں اس بات کو اچھے طریقے سے اس بات کا حق ادا کر سکوں. میں نے کہا کہ جب مقام آ جائے گا نا خاص کا، تو ہر ایک مقام کے حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جماعت احمدیہ کے ہر بزرگ کا عقیدہ ہے، اور اگر کوئی کسی اور کو کوئی مقام وہ دے بھی رہا ہے، مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جی رحمت للعالمین، جیسے ایک بزرگ ہیں دیوبندی، انہوں نے اپنے دوسرے بزرگ کی وفات پہ کہا کہ رحمت للعالمین. تو جو تقویٰ کا تقاضا یہ ہے ہماری نظر میں، ہاں الزامی جواب کے طور پر اگر کوئی ہم سے بضد ہوتا ہے تو پھر ہم کہیں گے پھر بھائی اگر تم نے الزامی جواب کے طور پر لینا تو یہ لو، انہوں نے بھی ان کو رحمت للعالمین کہا. لیکن تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کے غلام کی حیثیت سے یا ان کے نقش قدم پر چلنے کی حیثیت سے ان کو کہہ رہا ہے. یہ تعویل کی جائے گی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب خاص تعویل خاص میں مرزا صاحب یا کسی نے کسی اور رسول کو لیا ہو، تو میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کبھی، نہ ہماری طرف سے تعویل خاص کے اعتبار سے کبھی یہ دعویٰ ہے. جب تعویل عام کی بات کی جائے گی، جیسے علی مرزا صاحب نے کہا ہے، تو علی مرزا صاحب نے بھی جو کہا ہے نا کہ تعویل خاص کے اعتبار سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعویل عام کے اعتبار سے باقی تمام رسول. کیونکہ یہاں پہ رسول، میں اسی لیے بار بار آپ سے تو میرا شاید اس کے اوپر ابھی اس کے جو گرامیٹیکل ڈسکشن تھی وہ نہیں تھی ہوئی، لیکن جب کسی اور سے یا ایک دو اور حضرات ہیں جن سے میری اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی یا ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، تو ہم نے گرامیٹیکلی انالیسس کرتے ہوئے ان سے پوچھا تھا کہ جی یہاں پہ یہ رسول نکرہ ہے یا معرفہ ہے. جو سیالوی صاحب کا بھی میں نے حوالہ دیا تھا، یہ ایک لمبی سیریز تھی، 3-4 پروگرام تھے اس آیت کے اوپر ہمارے ہوئے، میں آپ کو آج پوری تفصیل میں بتا دیتا ہوں. اس میں پھر یہی بات ہوئی تھی کہ یہ نکرہ ہے، اس کو عام کریں گے تو باقی تمام رسول آ جائیں گے، اور خاص کریں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ بھی یہی تھا. یہ ساری کی ساری جو آپ کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی، چونکہ آپ نے صرف اس میں محدود کر دیا تھا کہ عام اور خاص کی گنجائش نہیں تھی چھوڑی، تو میرا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا، کیونکہ جب میں نے اس ساری صورتحال کو اپنے طور پہ اینالائز کیا تو یہی اینالائز کیا کہ اگر میں دوسری طرف جاؤں گا تو پہلے ہمیں اس پوری بات کو کھولنے کے لیے مجھے وہ جو آپ نے ایک سیکنڈ پوائنٹ لکھ کے دیا ہے نا، اس پوائنٹ کو ختم کرنا پڑے گا. اس کو ختم کرنا میرا مقصد تھا کہ یہ ختم ہو کہ آپ نے یہ جو جملہ وہ بڑا سخت ہو گیا تھا شریف فتوے والا میری نظر میں. اللہ بہتر جانتا ہے آگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو کر لیں گے تو وہ شیطان کا بھائی ہو جائے گا. یہ بہت سے لوگوں کے گردن پہ اس کی زد جائے گی. تو یہ موقف ہے میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، کوئی اناد نہیں. میں یہی چاہوں گا کہ اس کے بعد اگر ہم میں سے اگر کہیں پہ کوئی مسٹیک ہوئی ہو، کوئی بات ہو، تو ہم اس چیز کو واپس لے لیں کہ یار یہاں پہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس کو فردر اینالائز کیا تو یہاں پہ میری یہ اصلاح ہوگی. میرا مقصد صرف یہ اصلاح سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کے سیدھے راستے پہ چلنے سے تعلق رکھتا ہے. میں پیدائشی طور پہ احمدی گھرانے میں نہیں ہوں، میں احمدی بھی ہوں تو یہی سوچ کے ہوں کہ یہ سیدھا راستہ ہے. اور اگر مجھے ایک سیکنڈ بھی لگے گا کہ جماعت احمدیہ اللہ کی جماعت نہیں ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق و مصداق نہیں ہے جس طرح باقی تمام رسول ہیں، تو میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا. مجھے اور کسی سے کا تو پتہ نہیں ہے. اب اس بات کو نا فردر ہم لوگ کھینچتے نہیں ہیں، چونکہ دیکھیں یہ بات سرکلز میں چلتی جائے گی. نہیں چلتی، انشاءاللہ نہیں چلتی، ختم ہو گیا. چلیں یہ آپ کی لاسٹ کرنا ہے، آپ نے جو بھی کہنا ہے اس کے بعد پھر میں کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم یہاں پہ آلموسٹ کافی ہو گیا ہے، اور میں نے ایک دو دوسرے دوستوں کے ساتھ میری کمٹمنٹ بھی ہے کہ میں نے ان سے بات کرنی ہے. تو آپ نے جو کہنا کہہ لیں، پھر کل آئیں گے یا پرسوں آؤں گا، میں جب بھی نیکسٹ میں آؤں گا آپ آ جائیں. سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں انشاءاللہ اپنی بات اب مجھے اپنی بات آپ نا مکمل کرنے دیجیے گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جیسے آپ بہتر سمجھیں. اچھا، سب سے پہلی بات تو فتح بھائی یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا جی کہ مرتبہ و مقام کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہے. یہ
یہ ان میں سے کوئی بات ہمارا ڈیبیٹ کا یا مناظرے کا موضوع ہی نہیں ہے، نہ تب تھا نہ بھی ہے۔ بات ہو رہی ہے ایک معین آیت ہے سورہ آل عمران کی میثاق النبیین والی، اور اس کا ایک معین مسئلہ ہے کہ یہاں پہ مصدق رسول کا اطلاق کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے گا ذرا، آپ نے کہا جی کہ امتیاز صاحب آپ نے تعویل عام اور خاص کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ میں آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں وارد کروں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے دعویٰ آپ کسی کے سامنے رکھ لیں، اپنا دعویٰ بھی پیش کر لیں۔ یہاں پہ ساری ڈسکشن ہے ہی تعویل خاص پہ ہے۔ کیسے؟ دیکھیں ذرا، جب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان پہ کرنا، اب اس میں دیکھ کتنی وضاحت ہے، علاوہ بھی کہا اور کسی انسان یعنی ایک معین بندہ ہے، جیسے کہ آپ دعویٰ کرتے مرزا صاحب کا، تو میرے جواب دعویٰ میں یہ بالکل وضاحت موجود ہے، کلیئرٹی موجود ہے کہ ساری کی ساری ڈسکشن تعویل خاص پہ ہے کہ اگر ہم نے اس آیت کا اطلاق ایک خاص انسان پہ کرنا ہے تو وہ کون ہوگا؟ تو میرے جواب دعویٰ میں بھی علاوہ کا لفظ بھی موجود ہے اور یہ بھی موجود ہے کسی انسان پہ کرنا، علاوہ کسی انسان پہ کرنا، تو وہاں پہ بالکل وضاحت موجود ہے کہ وہ دعوی خاص ہے، تعویل خاص کے حوالے سے وہ بات ہے۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، آپ نے بھی جو بات کی ہوئی ہے نا وہ بھی تعویل خاص کی ہے۔ آپ بھی جب اس کا اطلاق ایک معین شخص پر بھی کر رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ تعویل عام تو ہمارا موضوع نہیں ہے نا، میرے تو جواب دعویٰ سے واضح ہے۔ اب دیکھیں ذرا، آپ نے، اور آپ کی میں نے آڈیو بھی پلے کی اور آپ جانتے بھی اس بات کو، آپ نے کہا کتاب و حکمت دیے جانے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد ایک مصدق رسول نے آنا ہے جس کا اطلاق آپ نے کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ۔ یہ دیکھیں یہ بھی تعویل خاص ہے کہ آپ نے ایک شخص معین پہ اطلاق کیا، یعنی آپ کا اطلاق بھی شخص معین پر ہے اور وہ شخص معین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہے، اور میرا اس کے اوپر اعتراض کہ یا جواب دعویٰ کہ وہ بھی شخص معین پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی انسان نہیں ہے۔ یعنی آپ کا بھی دعویٰ اور میرا جواب دعویٰ شخص معین کے اوپر ہیں۔ شخص معین کو میں آپ سلم قرار دے رہا ہوں، آپ ان کا اطلاق شخص معین کے طور پہ، شخص معین کے طور پہ دو لوگوں پہ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آپ کر رہے ہیں اور مرزا صاحب پر بھی کر رہے ہیں، شخص معین کے طور پہ، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں اگلی بات دیکھیں ذرا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی دوبارہ اس بات کو جب میں نے آپ سے پوچھا آپ نے اس کو واضح کیا ہے کہ کوئی ایسا بزرگ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ بزرگ جب ہم کہتے ہیں بزرگ تو وہاں سے مسلمہ کوئی مفسر قرآن ہو، کوئی اسٹیبلش آدمی ہو، کوئی نہ تو ہمارا مسلمانوں کا کوئی مسلمہ بزرگ ایسا ہے، نہ ہی مرزا صاحب کی کوئی تحریر ایسی ہے جہاں پہ انہوں نے اس آیت کی تعویل خاص کرتے ہوئے جب ایک معین شخص پہ اس کا اطلاق کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ نہیں کیا، اپنے آپ پہ بھی نہیں کیا۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ آپ جب اس کی تعویل خاص کر کے اس کا اطلاق جب مرزا صاحب پہ کر رہے ہیں، فتح بھائی میری بات پہ غور کر لیجئے گا، آپ اس کی تعویل خاص کر کے جب اس کا اطلاق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ کر رہے ہیں تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو حکم و عدل نہیں مان رہے، آپ ان کی قرآن کی اس آیت کی تفسیر کو نہیں قبول کر رہے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے دی ایک جنرل سٹیٹمنٹ جو آپ نے ڈیبیٹ میں بھی دی تھی کہ مرزا صاحب مصدق ہیں، ایک ہے جنیرک انداز میں کہنا، ایک ہے اس آیت کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اگر ہم اس نقطے کو درمیان میں فتح بھائی نکال دینا تو ساری بحث سمجھ کسی کو نہیں آنی، ساری کی ساری بحث اس آیت معین کے بارے میں ہے اور اس میں تعویل خاص کے حوالے سے ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، خود آخری بات کر دیتا ہوں، اب آپ خود غور کریں، جب آپ نے ابھی بھی دوبارہ بھی اس بات کو آپ نے واضح کیا کہ اور آپ نے خود کہا کہ آپ کا تو کوئی ایسا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی بزرگ ایگزسٹ کرتا ہو کہ جس نے تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس شخص پہ کیا ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ بھئی جو شخص بھی اس کا اطلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ کر رہا ہے، یہ دیکھیں نا، علاوہ کسی انسان پہ کر رہا ہے، یہ تعویل خاص ہے کہ ان پہ نہیں ان پہ کروں گا، تو ایسا شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر رہا ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے اور ایسا بندہ کافر ہے۔ اب اس فتوے کی زد میں ابھی آپ نے خود وضاحت کر دی ہے،
اس معین فتوے کی زد میں نہ تو کوئی ہمارا بزرگ ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا بزرگ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس خاص فتوے کی زد میں آپ کے مرزا صاحب بھی نہیں ہیں۔ ہاں، اس خاص فتوے کی زد میں فتح صاحب آپ ہیں، معذرت کے ساتھ انصر رضا صاحب ہیں، اور آپ کے رضی صاحب ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اس آیت کی تعویل خاص کرتے ہوئے یہاں پہ وہ مرزا صاحب پر بھی اس کا اطلاق معین کر رہے ہیں۔ آخری جملہ انشاءاللہ کہ میں نے بار بار ایک بات ریپیٹ کی مناظرے کے دوران بھی، میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا فتح صاحب یہاں پہ مرزا صاحب نے جب اس کی تعویل خاص کر کے اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے نا، تو انہوں نے ان کا نام بھی بتایا ہے اور ان کو خاتم النبیین بھی قرار دیا ہے، خاتم الانبیاء بھی قرار دیا ہے۔ یعنی جس بھی معین شخص پہ، بات نوٹ کریں، جس بھی معین شخص پہ آپ اس آیت کا اطلاق کریں گے نا، پھر آپ کو اس کو خاتم الانبیاء بھی قرار دینا پڑے گا، پھر آپ کو تمام نبیوں کو اس کے امتی بھی بیٹا صاحب کے بقول قرار دینا پڑے گا، پھر آپ کو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی دینا پڑے گا، کیونکہ جب اس کی تعویل خاص وہ کر رہے ہیں ایک خاص بندے پہ اطلاق کر کے، تو وہاں پہ وہ 3 باتیں کر رہے ہیں، وہ خاتم الانبیاء بنے گا، باقی نبی اس کے امتی بنیں گے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اس لیے بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے دعوے کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ تعویل خاص پہ بات ہو رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ یہ کہنا کہ جو شخص بھی اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان پہ کرے گا، یہ دیکھیں اس میں تعویل خاص ہے۔ آپ نے بھی جب کہا کہ اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوگا اور مرزا صاحب پر بھی ہوگا، یہ بھی دونوں آپ کے تعویل خاص ہیں، تو تعویل خاص کے اوپر ہی آپ کا دعویٰ ہے، اسی پہ جواب دعویٰ ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ آپ کا صرف ایک گمان ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ آپ ہماری طرف ایک آپ نے ازمپشن منسوب کر کے یہ ساری کی ساری جو ڈسکشن کی ہے نا آپ نے، یہ ساری کی ساری ایک ایزیومڈ مفروضے پہ آپ نے کی ہے۔ یہاں جو آپ نے آخری جملہ کہا ہے نا کہ اس کا اطلاق انصر رضا صاحب پہ ہوتا ہے، اس کا اطلاق رضی پہ ہوتا ہے، اس کا اطلاق فلاں پہ ہوتا ہے یا میرے پہ ذات پہ ہوتا ہے، جب ہم میں نے اپنے دعوے میں اب غور کر لیجئے گا، مطلب یہ میں لاسٹ بات کر رہا ہوں، اس کے بعد میں اس کو ڈن کر دوں گا۔ جب میں نے اپنے دعوے میں یہ بات لکھ کر آپ کو دے دی تھی، میں وہ دعویٰ آپ کو دوبارہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ابھی بھی میرے سامنے وہ ایک سیکنڈ ہے۔ جب میں نے اس میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد ہے، سب انبیاء سے، سب نبیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نبی مصدق ہو گئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مصدق ہیں، تو یہ ساری کی ساری بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے ہم کہتے ہیں کہ مصدق اور ہیں، تو سپیریٹی خاص ان کے لیے ہو گیا۔ جب اس کو میں نے کہا تعویل عام میں لیں گے تو ہر نبی سے یہ عہد ہے، اب آپ اس میں جب آپ نے جواب دعویٰ بھی دیا تو آپ نے اس میں خاص اور عام کی کہیں پہ وضاحت نہیں کی۔ آپ نے کہا یہ جو مساق ہے یہاں پہ جو مصدق رسول کا اطلاق ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ نہیں ہو سکتا۔ جب کہہ دیا جائے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پہ نہیں ہو سکتا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آ جاتے ہیں اور بعد والے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی بندے کو بغیر وہ کہتے ہیں نا اس کو اپنی یہ ساری سٹوری سنائے بغیر یہ کہیں گے تو وہ یہی کہے گا۔ نہ یقین ہو تو ابھی کمنٹس کے اندر ہمارے غیر احمدی بھائی صرف خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حق کی حیثیت سے، سچی گواہی کی حیثیت سے بتا دیں گے کہ اس سے کیا مراد، اس جواب دعویٰ سے کیا مراد نکل رہی ہے، کہ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو بھی قرار دے، کسی انسان کو قرار دے، یہ شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے تحریف کرنے والا اور شیطان کا بھائی۔ جب یہ جملہ آ جاتا ہے نا تو گنجائش پہلے اور بعد کی اور یہاں عام یا خاص کی رائے نہیں جاتی یہاں پہ۔ میں جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے یہ بات کھول کر بیان کر دی، اس کے جواب میں آپ نے کہا نا کہ نہیں آپ اس کا اطلاق پہلوں پہ بھی کر رہے ہیں، باقی تمام نبیوں پہ کر رہے ہیں، آپ نے اس کی گنجائش بھی نہیں تھی چھوڑی، آپ نے آنے والے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی، تو یہ وہ ساری کی ساری بات ہے۔ باقی میں اس بات کے اوپر خوش ہوں، ایمانداری سے میں بتا رہا ہوں، میں اس بات کے اوپر خوش ہوں کہ آپ نے کہا کہ چلیں جی اس کے عام اور خاص کی گنجائش ہے،
خاص میں جب لیں گے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عام میں لیں گے تو باقی سب نبی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہم ان کے غلام کا کنسیڈر کرتے ہیں، اسی طرح کا کنسیڈر کرتے ہیں جیسے باقی نبیوں کا ان کے سامنے مقام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے باقی نبیوں کی کا مقام ہے کہ ان کے غلام کے طور پر ہیں، ان کے امتی کے طور پر ہیں، ان کے تابع کے طور پر ہیں۔ اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ یہ وہ ساتھ نقطہ آپ کہیں گے میں رضی بھائی اس کی ویڈیو، رضی صاحب بھی زندہ موجود ہیں، انصر رضا صاحب بھی موجود ہیں، کہیں گے تو میں آپ کو اپنے جماعت کے بڑے سے بڑے عالم کا کی سٹیٹمنٹ دلوا دوں گا، یہاں تک کہیں گے حضرت خلیفۃ مسیح خامس کی خدمت میں میں خط لکھ کے اگر کوشش کروں گا کہ ان سے بھی یہ سارے کی ساری گفتگو آ جائے، ان سے بھی موقف لے دوں آپ کہ خاص کا جب بھی مقام کی بات آئے گی تو ہماری تمام تر عزتیں، جان و مال، مقام، مرتبے، عزت، آبرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھار ہے، ان کی خاطر ہم مرنے کٹنے کو تیار ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خاص کے لیے صرف ایک اور خاص کھڑا کر رہے ہیں، نہیں، جب اس آیت کے عمومی الفاظ کے اوپر جائیں گے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے عہد لیا تمام نبیوں سے کہ جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت سے اور اس کا مصدق رسول آئے جو اس کتاب کے مطابق سچا ثابت ہو رہا ہو، اس شریعت کے مطابق اس کی بات سچی ثابت ہو رہی ہو، سارا کچھ ہو رہا ہو، تو لازماً تم نے اس پہ ایمان لانا ہے، لازماً اس کی مدد کرنی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی و مسیح کی تائید اور نصرت کا وعدہ لیا ہم سے، اپنے صحابہ کو سامنے بٹھا کر یہ حکم دیا کہ تم نے لازماً اس کی مدد کرنی ہے، چاہے تمہیں برف کے پہاڑوں سے گھسٹ کر جانا پڑے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی آپ کو حوالہ چاہیے ہماری طرف سے، آپ کو چاہیے کہ تعویل خاص میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، اس کی گواہی چاہیے، رضی زندہ موجود ہیں، انصر رضا صاحب زندہ موجود ہیں، جو بات ہم کریں گے ہم اس کو انڈورس کریں گے، ہم اس میں مداحنہ یا اس میں منافقت والا پہلو نہیں کبھی بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ سچی اور صاف گواہی دینے سے ہم کبھی نہیں گھبراتے، یہ موقف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا فتح بھائی، جو کہ ابھی آپ نے مجھے خود اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ انصر رضا صاحب زندہ موجود ہے، ذرا رضی کے بھی اوپر تو ان کا ہے نا مقام، آپ نہیں، وہ دیکھیں میں نے خلیفہ وقت کا نام لے دیا، خلیفہ وقت کے اوپر تو ان کا مقام نہیں ہے نا۔ ایک مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں اگر انصر رضا صاحب یہ کہہ دیں کہ تعویل خاص میں مصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بات ختم ہو جائے گی۔ فتح بھائی اب تھوڑی سی بات تو 30 سیکنڈ تو کر لینا، اتنی لمبی آپ نے بات ایک نہیں آپ نے بات کی، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے موقع دیا، میں نے یہی کہا کہ چلیں یہ اب آپ کے پاس ایک سیکنڈ دے دیں۔ اب آپ کیونکہ میرے پاس ٹائم کافی ہو گیا ہے، آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، اس کے اندر آپ بات کر لیں، مزید کوئی رہ جائے گی نا کل پرسوں آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے، مجھے بھی دے، اور ہمیں حقیقی مسیح اور مہدی کی تائید اور نصرت کی وہ کہ کیا کہہ سکتے ہیں دعا کے طور پر ہمت دے کہ ہم اس کی ہی مدد کریں جس طرح سے بھی کریں۔ جی اچھا جی ٹھیک۔ اچھا ایک تو چونکہ آپ نے نام ظاہری بات ہے، میں یہ بات کروں گا اگر اس بات میں کوئی اس کی پریکٹیکلٹی میں ممکن نہیں ہے۔ انصر رضا صاحب باقاعدہ حیات ہیں، آپ کے جامعہ احمدیہ میں پڑھاتے ہیں، زندہ موجود ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ انصر رضا صاحب کو اپنی لائیو پہ لے لیں، ہم انصر رضا صاحب کے سامنے انصر رضا صاحب کا ہی موقف رکھ دیں گے، بعین ہی رکھ دیں گے، اور اس موقف سے انصر رضا صاحب کی موجودگی میں ثابت کر دیں گے کہ انصر رضا صاحب نے اس کی تعویل خاص کرتے ہوئے اس کا اطلاق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ کیا ہے، اور یہ جو اطلاق کرنا ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بھی خلاف گئے ہیں وہ، اور آپ نے خود کہا کہ اس کا تعویل خاص میں اس کا اطلاق امت کے کسی بزرگ نے بھی نہیں کیا، تو ساری امت کے بھی خلاف گئے ہیں اور مرزا صاحب کے بھی خلاف گئے ہیں۔ اب دیکھیں اب آپ نے چونکہ خود اس چیز کی انویٹیشن دی ہے، اتنی بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو پھر لے لیں انشاءاللہ، ان کی موجودگی میں باقی بات ہو جائے گی۔ ہم اپنی بات دوبارہ دوہرا دیتے ہیں، ہم انصر رضا صاحب کی موجودگی میں یہ بات ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ انصر رضا صاحب نے اس کی تعویل خاص کر کے اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک انسان پہ کیا جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہے۔ اچھا
اس کے بعد دوسری بات آپ نے کی دعویٰ والی، جو آپ نے اپنا دعویٰ پہ ابھی لوگوں کو پڑھ کے سنایا، آپ کے اس دعویٰ کے بعد چونکہ آپ کا میرا رابطہ تو تھرو اپنا میاں صاحب کے تھرو تھا، میں نے میاں صاحب کو جو میسج بھیجے، میں کہتے ہیں ابھی جو آپ کا ٹائم نہیں، میں بھی اس کو پلے کر دیتا ہوں. میں نے کہا میاں صاحب آپ کی براڈ پہ میری اور ان کی دعویٰ جواب دعویٰ پہ بات ہو چکی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کا اطلاق 3 پہ کروں گا، تمام رسولوں پہ کروں گا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروں گا، یہ تعویل خاص ہے. مرزا صاحب پہ کروں گا، یہ تعویل خاص ہے. میں نے میاں صاحب سے کہا، میں میاں صاحب ابھی جو آپ نے مجھے بھیجا اس میں تو وہ دونوں باتیں لکھی نہیں ہیں، مرزا صاحب کا اس پورے میں نام ہی کوئی نہیں ہے تعویل خاص میں. تو اس کے بعد پھر میں نے میاں صاحب کو آپ کی ویڈیو سن کے لکھ کے بھیجا. میں نے کہا جناب انیس صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ اس کا اطلاق مصدق رسول کا 3 پہ کریں گے، تمام رسولوں پہ کریں گے جو تعویل عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے ایک تعویل خاص، مرزا صاحب پہ کریں گے دوسری تعویل خاص. تو میں کہا ان سے پوچھیں. اس کے جواب میں انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. پھر جب اس دن میں میاں صاحب کے سامنے آپ سے میری بات چیت ہوئی، جب ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے، تو اس وقت میں اسی نیت سے گیا ہوں کہ جناب آپ نے ان کا دعویٰ بھیجا جس میں مرزا صاحب کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، وہ سارا اس میں ہے ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد میں نے ان کی ویڈیو سن کے آپ کو ان کا اصل دعویٰ لکھ کے بھیجا ہے، اور اس کے جواب میں میرا جواب دعویٰ ہے. تو لیکن آپ نے سر اس بات کی تصحیح کرنی تھی کہ جو آپ نے دعویٰ پڑھا ہے نا، اس کا اعتراض اسی دن اتوار والے دن ہی آپ کو بھجوا دیا گیا تھا کہ جناب اس میں جو آپ نے 3 باتیں کی ہوئی ہیں، آپ نے تینوں باتیں لکھی ہی نہیں ہیں. ابھی انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ جانا چاہتے ذرا پھر کوئی بھی بات آپ کریں گے، پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ اس میں اپنا موقف دوں. تو اس لیے بہتر یہ ہے اب ہم انصر رضا صاحب کی موجودگی میں ہی سیشن کر لیں گے، اور ان کی موجودگی جو میں نے پہلے بات کی انشاءاللہ اس کو ہم ثابت کر دیں گے. شکریہ جناب. جی بہت شکریہ آپ کے ساری گفتگو کا. بات یہ ہے کہ تعویل خاص تعویل عام، میں نے آپ کو جو بات کی تھی نا، میں نے کہا تھا میں ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو یہ دلوا دوں کہ مصدق رسول کا اگر اولین مصداق کہا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے رضی کا نام لیا، میں نے کہا میں رضی کو تو میں ابھی اب وہاں پہ تو ٹائم کافی ہو گیا، میں ابھی اگر کال میں لاؤں گا تو میری بات ہو جائے گی. انصر رضا صاحب سے میں صبح بات کر کے ان کا اگر آپ کو میں موقف دلوا دیتا ہوں تو پھر کیا ہوگا، پھر ایک نئی بات شروع ہو جائے گی. جو چیز ایک منٹ امتیاز صاحب، دوسری چیز آپ نے کہا کہ جی میں نے اپنے دعوے کو کلیئر نہیں کیا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے جو اس دن 3 باتیں کی تھی وہ تینوں کی تینوں اس میں موجود ہیں، جو میں نے مناظرے کی پہلی ٹرن میں بھی پڑھا تھا اور ابھی بھی آپ کو پڑھ کے وہی میں نے سامنے کھولا ہے. میں نے کوئی نئی چیز نہیں ایجاد کر لی. اگر کہیں گے میں اسکرین شاٹ جو ہے نا، وہ آپ والا بھی جو آپ کے جواب دعویٰ کا جو اسکرین شاٹ آیا وہ بھی میں لوگوں کو پبلک کر دوں گا، اور جو میں نے بھیجا ہے میں اس کا اسکرین شاٹ بھی پبلک کر دوں گا. اور بائنی وہ یہی ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد ہے، سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا کی، ان کا مصدق امام مہدی و مسیح ہے. یہ میں نے اس ساری بات کا کنکلوژن لکھ کے آپ کو بھیجا تھا، جس کے اوپر آپ نے مجھے جو جواب دعویٰ بھیجا تھا اس میں یہ تھا ساری بات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھ دیتا ہوں سورہ آل عمران کی میثاق النبیین والی آیت میں تمام نبیوں سے جس رسول کے متعلق میثاق لیا گیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی اب آپ اس کی وضاحت خود کریں. یہاں پہ جس مصدق رسول کا ذکر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو قرار دے، یہ شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے قرآن میں تحریف کرنے والا اور شیطان کا بھائی ہے. یہ تھا، اس میں کوئی خاص عام کی گفتگو نہ آپ علیہ وسلم کی اپنی خاص عام کو لیا جو حقیقی اور متقیانہ بات ہے. میں نے تینوں کو لیا، آپ نے صرف ایک کو لیا، اور ایک کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو آپ نے کہا وہ شیطان کے بھائی ہیں. آج آپ نے اپنی بات میں ایک لچک پیدا کی ہے کہ آپ نے کہا کہ خاص اور عام. وہ بات جب میں نے وہ تمام میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام باتیں کھلنے کی وجہ سے ایک اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے، ایک بہتر پروگریس ہوئی ہے میری نظر میں. وہ یہی ہے کہ ٹھیک ہے چلے نہیں ہوئی، آپ کی وہ مرضی ہے، ٹھیک. ایٹ لیسٹ ایک منٹ
اب دیکھیں اس کو بیک اینڈ فورتھ کرتے جائیں گے نا تو وہ ورتھ نہیں کرے گا. سیکنڈلی جو ڈسکشن ہے انشاءاللہ اس کے ابھی آپ ابھی آپ انشاءاللہ جتنی بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ میں آخری بات اس کے بعد تو پھر اینڈ کریں گے نا ہم. دیکھیں آپ بہتر ہے کہ ہم اس بات کو ریپ اپ کر دیتے ہیں. ہم اس کو فردر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے انصر صاحب کے بارے میں, وہ تو جواب دینے دینا. میں دیکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ان کی موجودگی میں آپ کی بات کراؤں گا یا نہیں کراؤں گا, مجھے ان کی مصروفیات کا تو نہیں پتا. امتیاز بھائی ایک سیکنڈ سمپل سی ہے, ایک سیکنڈ مجھے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کال پہ لینے کا. میاں صاحب نیچے کال ڈال رہے ہیں. کسی بھائی کو اگر فتح بھائی ایک سیکنڈ اگر ہمیں کسی کو لے کے پھر بات کو چلنا ہے تو پھر مجھے اپنی بات رکھنے کا پورا موقع دیجیے گا. ابھی جو آپ نے بات کی ہے پہلے اس کو ذرا مجھے 1 منٹ بس دے دیں, بس اس کے بعد میاں صاحب سے بات انشاءاللہ کر لیتے ہیں, اس لیے مجھے 1 منٹ دے دیں. اچھا دیکھیں ذرا ساری کی ساری بات چیت کا آغاز میاں صاحب ماشاءاللہ آ گئے, بہت اچھا ہو گیا, ان سے آپ تصدیق بھی کر لیجیے گا. ساری کی ساری بات چیت کا آغاز ایک سیکنڈ دیجیے گا یار, ایک سیکنڈ. یہ لائیو ڈسکشن یور لائیو ڈسکنٹینیوڈ ان سم ریجن, یور لائیو از ناٹ اپروپریٹ فار ویور ان آل ریجن اینڈ ہیز بین ڈسکنٹینیوڈ. وہ آتا رہتا ہے میسج, وہ میاں صاحب دوسری آئی ڈی سے آ جائیں. اچھا چلیں اینی ہاؤ کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, ڈسکنٹینیو بھی ہو جائے, دیٹس فائن. ٹھیک ہے فتح بھائی ایک سیکنڈ ابھی جو آپ نے اچھا دیکھیں ذرا فتح بھائی دیکھیں ساری کی ساری جو بات چیت کا آغاز ہے نا وہ آپ کی اس 20-25 منٹ کی گفتگو سے ہوا. یہ نقطہ آغاز ہے جو آپ نے میاں صاحب کی براڈ پہ کی. آپ وہ میاں صاحب کی براڈ پہ کی گئی پوری 20-25 منٹ کی گفتگو کو کاٹ کے یہاں پہ چلا دیں. وہاں پہ آپ نے جو مکمل بات کی ہے اس کا آپ نے صرف وہی موقف رکھا ہے کہ آپ نے اس کی تعویل خاص کر کے اس کا اطلاق مرزا صاحب پہ کیا ہے. جب میں نے آپ کی وہ ویڈیو سنی, اس ویڈیو کو سننے کے بعد میں میاں صاحب کی براڈ پہ گیا اور میں نے کہا جی کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے آپ کے پلیٹ فارم پہ, فتح صاحب بات کر رہے ہیں اور سننے ذرا بات, وہاں پہ کوئی آپ نے بات ایسی نہیں کی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ ابھی ہماری بات چیت ہوئی تو باتیں کھل گئیں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی آپ نے بات نہیں کی ہے کہ ایک تعویل عام ہوتی ہے, تعویل خاص ہوتی ہے. وہاں پہ صرف آپ نے ایک نقطہ بیان کیا 20-25 منٹ میں, وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کا اطلاق کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ. اس کو سننے کے بعد میں میاں صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا میاں صاحب یہ میں نے چیز دیکھی ہے, آپ فتح صاحب سے پوچھو. میں نے یہ نہیں کہا میں نے ڈیبیٹ کرنی ہے, میں نے کہا آپ ان سے پوچھے ذرا کہ وہ اس کا اطلاق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے اس پورے 20-25 منٹ میں آپ نے اور کسی پہ اس کا اطلاق نہیں کیا ہوا. تیسری بات میں نے, آپ خود جانتے ہیں کہ جب آپ ایک خاص بندے پہ اس کا اطلاق کر رہے ہیں تو اس کو تعویل خاص کہتے ہیں. اچھا میں نے کہا جی اگر وہ ان کا سلپ آف ٹنگ ہے ہماری کوئی بحث نہیں ہے, آپ ان سے کہہ دیں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر وہ اپنی بات پہ قائم رہیں تو پھر ان سے ہمیں بات کرنی پڑے گی, چونکہ وہ اس کا اطلاق ایک خاص شخص پہ کر رہے ہیں اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک شخص ہے. یہ ساری بات ہے. اچھا اب اس کے بعد وہ جو ہماری پھر بیک اینڈ فورتھ وہ سب کے سامنے ہے. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ جہاں سے بات کا آغاز ہے وہاں پہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہوئی ہے. اچھا ابھی صرف 2 باتیں, اس کے بعد میاں صاحب شاید کچھ بات کرنا چاہتے ہوں. اب دیکھیں ذرا, آپ نے کہا اگر انصر رضا صاحب کا یہ میں بیان آپ کو دلوا دوں اور رضی صاحب کا یہ بیان آپ کو دلوا دوں کہ آپ نے کہا ہے کہ اس کا اولین مصداق, اس کا مطلب ہے کہ سلم ہے, تو اس کا آخر مصداق کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی. تو وہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص پہ, کسی معین شخص پہ اس کا اطلاق نہیں کر سکتے آپ. تو ابھی آپ نے خود یہ جو الفاظ استعمال کیے نا کہ اس کا مصداق اول, تو یہاں بھی آپ نے اس کو تسلیم کر لیا کہ اس کا مصداق آخر بھی ہے جو کہ تعویل خاص ہے, جو انصر رضا صاحب نے بھی کیا ہے, رضی نے بھی کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہے. یہ تعویل خاص ہے, خاص بندے پہ اطلاق کرنا. یہ وہ جرم ہے جس کی ہم نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں جرم میں سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہماری نکاح میں نہیں, آپ کے اپنے مذہب کی روح سے یہ جرانی صاحب جو آپ کے حکم و عدل ہیں, جو قرآن کے صحیح معنی جانتے ہیں, انہوں نے اس کی تعویل خاص اپنے پہ اطلاق نہیں کیا. یہ ہے وہ نقطہ جہاں ساری باشر تو انصر رضا صاحب ہوں, رضی صاحب ہوں, آپ تینوں نے اس کی تعویل خاص میں. بہت شکریہ آپ کا. چیز یہ ہے
کہ آپ نے اب بات کو پیچھے لے کے گئے ہیں. جب آپ میاں صاحب کی براڈ پہ آئے تھے آپ نے میرے سے ہی اس کا موقف جانا تھا نا. میں نے جو بات کی تھی وہ 30 منٹ کی یا 25 منٹ کی جتنی کی بھی دیر کی وہ ڈسکشن تھی. وہ ایک بھائی سے آیت مساق النبیین پہ ڈسکشن تھی. اسی کو ریفر میں نے آپ کو یہ 3 پوائنٹس بتائے تھے. تینوں پوائنٹس بتائے تھے نا کہ تمام رسول ہیں, ہر رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے مصدق ہیں, اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں. جس کے بعد ہمارا دعویٰ جواب دعویٰ آیا. ٹھیک, میں نے کنٹینیوٹی میں یہ ہماری باتیں چل رہی ہیں. اس کے بعد ہماری جتنی ڈسکشن ہوئی یہ ساری کی ساری پبلک ہے. میاں صاحب کی لائف پہ جتنی ڈسکشن آپ کی میاں صاحب سے ہوئی وہ بھی پبلک ہے. اب جس بھائی کو اس کا سیاق و سباق سمجھنا ہے وہ تینوں پروگرام اکٹھے کر کے دیکھ لے. پہلے پروگرام کے اندر خاص عام کی بات ہی نہیں تھی ہو رہی. وہاں پر اس آیت سے ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مصدق ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. جب جو حصہ ہوتا ہے نا, جو موضوع ہوتا ہے, ہمیشہ موضوع سے متعلق بات کی جاتی ہے. میں موضوع کے اندر آپ اگر کسی بندے کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں اس کے ساتھ, جیسے خاص کی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے آج, تو خاص میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاص لیا ہے. میں نے کسی اور بندے کی مثال دی نہیں وہاں پہ. جب اس کی عام ڈسکشن ہوگی یا کوئی اس کا ایک پہلو ڈسکس ہوگا تو پھر میں صرف اسی جہت تک رہوں گا. میں نے اس میں وہ دوسرے رنگ میں گفتگو کی نہیں. وہاں پہ جس اینگل میں ڈسکشن ہو رہی تھی وہیں تک تھی. اس کے بعد آپ نے پوچھا تھا اس آیت کے اوپر, چونکہ آپ میرے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو بتائیں جی آپ کا موقف کیا ہے. میں نے اپنا پورا موقف آپ کے سامنے رکھا. میں نے اس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں رکھا کہ میں نے کسی اور کو خارج کیا ہو, مرزا صاحب کو داخل کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خارج کیا ہو. میں نے تینوں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے, جس کے جواب میں صرف آپ نے ایک پوائنٹ رکھا کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی. ٹھیک, آپ اب اس کو کہیں کہ نہیں میرا مقصد خاص تھا یا عام تھا. میرے دعوے کے اندر تینوں چیزیں تھیں. تینوں کے اوپر آپ نے صرف ایک کو مخصوص کر دیا تھا, باقی 2 کو آپ نے خارج کر دیا تھا. آپ نے صرف ایک کو ایکسپٹ کیا تھا, 2 کو خارج کیا تھا. ہر رسول اور مسیح موعود و مہدی موعود, آپ نے دونوں کو خارج کیا تھا. تو میں نے پھر اپنی گفتگو میں جو اپنا مقدمہ اسٹیبلش کیا تھا, اپنے حوالہ جات دیے تھے, اسی کے مطابق دیے. ٹھیک, باقی وہ ڈسکشن اب پبلک ہے. اس کے اوپر آپ کہتے ہیں آپ نے کوئی ہم میں پازیٹیوٹی نہیں آئی, پروگرس نہیں ہوئی. وہ بھی دیکھنے والے جو خاص کر لائیو دیکھ رہے ہیں وہ تو بہتر طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کو ریکارڈ کیا ہے تو اس کی ریکارڈنگ یا جو جن بھائیوں نے سکرین ریکارڈنگز کی ہیں, اللہ کرے کہ لوگوں نے کی ہوں تو وہ میرے تک پہنچ جائیں گی, میں اس کو بھی پبلک کر دوں گا. اچھا, اس میں ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ نے بھی ریکارڈنگ کی ہے تو آپ بھی اس کو ساری کی ساری کو بنا وہ کہتے ہیں نا A to Z کو چاہے پبلک کر دیجئے گا. باقی جو آگے والا ڈسکشن ہے اب ہم اس کو فور دا ٹائم بینگ یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں. میں اس کو فردر ابھی نہیں آگے لے کے جا رہا کیونکہ میرے پاس اور بھی مہمان ہے. میری ایک کمٹمنٹ ہے, میں نے کسی کو پرومس کیا کہ میں اس سے کال کر کے میں نے بات کرنی ہے, اور میرے پاس یہاں پہ رات کے 11 بج گئے ہیں. سو ڈیلی بیس پہ میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہو سکتا ہے میرے اسکیجول میں. بالکل ٹھیک ہے انیس بھائی, بالکل ٹھیک ہے. صرف مجھے 1 منٹ جو کہ مجھ سے 2-3 باتیں مجھ سے کہی ہے نا, میں ان کو صرف 1 منٹ میں شخص میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. دیکھیں ذرا, پہلے آپ نے بات بیک اینڈ فورتھ چلتا جائے گا یار. نہیں بیک اینڈ فورتھ کچھ بھی نہیں سر, کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے تو اب انشاءاللہ مجھے شک آپ اتار دیجیے گا, آپ خود کر لیجیے گا بات. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا ریکارڈ, بالکل یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ذرا یہ تمام چیزیں پبلک کی امانت ہیں. ہم انشاءاللہ اس کو پوسٹ ڈیبیٹ ڈسکشن کے طور پہ پبلش کر دیں گے, اور اس کے ڈسکرپشن میں تینوں کے لنک لگا دیں گے. جو آپ نے خود پہلی گفتگو کی جہاں سے بات چیت کا آغاز ہوا وہ بھی لگا دیں گے. اس کے بعد میاں صاحب کی براڈ پہ جا کے جب آپ نے اپنے دعویٰ پیش کیے وہ بھی لگا دیں گے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کے دعویٰ کے اسکرین شاٹس ہیں وہ بھی لے کے انشاءاللہ کوشش کریں ان کو بھی ہم ایڈ کر دیں. وہ مجھے پتہ نہیں ایڈ کرنے کیسے, لیکن یہ کم از کم جو ویڈیوز موجود ہیں نا, یہ تو میں ضرور آپ سے ابھی وعدہ کرتا ہوں لائیو بیٹھ کے کہ جب یہ پوسٹ ڈسکشن ہم لگائیں گے تو اس کے نیچے یہ 3 چیزیں لگائیں گے ہم. نمبر 1 جو آپ نے ابتدائی گفتگو کی وہ لگائیں گے. نمبر 2 جو ہماری میاں صاحب کے اس پہ جاؤ پھر آپ نے اپنے پھر دعویٰ پیش کیے
جہاں پہ آپ نے 3 باتیں پیش کی وہ لگا دیں گے، اور نمبر 3 یہ کہ اس کے بعد جو ہمارا ڈیبیٹ اصل میں ہوئی ہے وہ بھی لگا دیں گے تاکہ لوگ ایک ہی گو میں سب ان کے پاس لنک موجود ہو۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، آپ نے چونکہ ہمیں ایک انویٹیشن دی ہے، ہم نے آپ کی اس کو قبول کیا انویٹیشن کو، وہ ہے انصر۔ آپ نے انصر رضا صاحب کا نام بھی لیا، رضی صاحب کا نام بھی لیا، آپ سے ہماری بات تو ہو چکی ہے۔ انصر رضا صاحب ذرا آپ کی جماعت کے ایک معتبر آدمی ہیں، ان کی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ان کی ویڈیو موجود ہے۔ انہوں نے اس کی تعویل خاص کر کے اس کا اطلاق ایک خاص شخص پہ یعنی مرزا صاحب پہ کیا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ میں نے اس کا اطلاق مرزا صاحب پہ نہیں کیا، یہ ان کی وضاحت ہوگی۔ یہ کہنا کہ اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوگا مصداق اول، یہ وضاحت نہیں ہے۔ مرزا صاحب پہ اس کا اطلاق کرنا اس کو تعویل خاص ہی کہا جاتا ہے، تو وہ ان کو وضاحت یہ دینی ہے کہ کیا انہوں نے مرزا صاحب پہ اس کا اطلاق نہیں کیا۔ اگر وہ کہہ دیں میں نے نہیں کیا، یہ ان کو وضاحت دینی ہے، اور اگر وہ کہہ دیں میں نے کیا ہے، جو کہ سب جانتے ہیں، تو پھر ان کا فرض بنتا ہے کہ آگے وضاحت کیسے کیا ہے، کیونکہ وہ کر نہیں سکتے۔ مرزا صاحب نے اس کی تعویل خاص کر کے اس کا اپنے پہ اطلاق نہیں کیا، تو آپ ہوں، رضی صاحب ہوں، انصر رضا صاحب ہوں، آپ تینوں اپنے مذہب کے خلاف گئے ہیں۔ آپ نے میرے سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کی ہے، یا نہ فیوچر میں اس ٹاپک پہ کریں گے۔ آپ کی جو تمام ڈیبیٹ ہے نا کہ اس کا اطلاق تعویل خاص کر کے مرزا صاحب پہ کرنا، یہ آپ کا تمام اعتراض، تمام ڈیبیٹ مرزا صاحب کے ساتھ ہی ہے۔ اچھا، صرف آخری 2 باتیں کر دوں۔ آپ نے ابھی واضح طور پہ پہلے ہمارے سے یہ بات کی ہے کہ نہ کوئی اور بزرگ اسلام کا اور نہ ہی مرزا صاحب، انہوں نے اس کی تعویل خاص کر کے اس کا اطلاق، اس آیت کی تعویل خاص کر کے اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان پہ نہیں کیا، نہ ہمارے کسی معتبر عالم نے کیا، نہ آپ کے مرزا صاحب نے کیا۔ یہ اصل میں نقطہ ہے جو اس پوری ڈسکشن کا جو خلاصہ ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ آپ اگر بتانا چاہیں، میں اس پہ بات نہیں کروں گا، بالکل بات نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ بتانا چاہیں تو لوگوں کو بتا دیں۔ آپ جب اس کا اطلاق مرزا صاحب پر بھی کرتے ہیں، انصر رضا صاحب جب اس کا اطلاق مرزا صاحب پر بھی کرتے ہیں، یہی تو تعویل خاص ہے۔ یہ تعویل خاص ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کا اطلاق ایک خاص شخص مرزا صاحب پہ کرنا، آپ بتا دیں اس کو تعویل خاص کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میری انشاءاللہ بات مکمل ہوگی، لیکن اگر میاں صاحب مجھ سے کوئی بات پوچھے کہ میں حاضر ہوں، آپ پوچھو کہ میں حاضر ہوں، ورنہ میری بات مکمل ہوگی، خدا اس بات کا جواب ضرور دے دے لوگوں کو، سننے والوں کے لیے کرنا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایک شخص ہے، یہ تعویل خاص ہے کہ نہیں؟ شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات، میں اپنی بڑا کھول کے اپنا موقف دے چکا ہوں، ساری بات لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں صرف اور صرف اس طرح سے کریں گے تو تعویل خاص ہو جائے گی، آپ اپنی مرضی سے تعویل خاص اور عام کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا موقف بڑا کھول کے بیان کر دیا ہے کہ جب اس آیت میں ہم میثاق النبیین کو دیکھتے ہیں جو تمام نبیوں سے لیا گیا، اس کے مطابق دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دوں تو پھر آئے مصدق رسول، تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے، اس پہ ایمان لانا ہے۔ ہم نے اپنا موقف خاص کر کے آپ کو بتا دیا کہ اگر اس میں تعویل خاص کی جائے گی تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو تعویل عام کریں گے تو ہر نبی سے دوسرے نبی کے متعلق ہے، اس میں مرزا صاحب بھی آ جاتے ہیں اور باقی بھی آ جاتی ہے۔ یہ ہم نے اپنا موقف کو 2 ٹوک کر کے آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آتی یا کوئی ہماری بات کو کوئی اپنا رنگ دینا چاہتا ہے تو وہ اس کا اپنا مقصد ہے، کوئی پیچھے وہ اپنا ایجنڈا ایک لے کے سوچ کے بیٹھا ہوا ہے ہماری طرف، ہماری طرف ایک چیزیں ایزیوم کر کے ایک مقدمہ اسٹیبلش کرتا ہے اور اس کو عوام کے سامنے اپنا ہی رنگ دے کے پیش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ تمام نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے مصدق ہیں اور سب سے بڑھ کر ہیں، اور اس کے جو جسے کہتے ہیں خاص مصداق کی بات کی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عام مصداق کی بات کی جائے گی تو تمام رسول ہیں جن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہیں۔
لے کے چلتا. آگے میاں صاحب آئے ہیں, آپ نے کی ڈسکشن کیا ہوئی تھی کیا نہیں ہوئی تھی, میں نے اپنا دعویٰ آپ کو تک, میرا دعویٰ آپ تک پہنچا تھا, آپ کا جواب دعویٰ میرے تک پہنچا تھا. ٹائمنگز کا اگر کوئی ایشو چل رہا تھا وہ لاسٹ منٹ پہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, میری مجبوری میں نے اس دن بھی آپ کو بتائی تھی جب ہم نے 1 گھنٹہ پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میری ایک پرسنل مجبوری ہے, میں اس کے لیے شور نہیں ہوں کہ مجھے وہ کس دن ایگزیکٹلی کہ جی یہ ڈسکشن سے بھاگ رہے ہیں, یہ فرار ہو رہے ہیں, یہ اس قسم کا ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اوکے آج میں فری ہوں, 1 گھنٹہ عوام کے سامنے وہ سارے کی ساری بات آ چکی ہے. آپ پوسٹ ڈسکشن کا لنک بھی جنریٹ کر کے اسی کے نیچے ڈسکشن تھی اس کا لنک بھی ادھر ڈال دیں. جو سیکنڈ ڈسکشن آپ کے ساتھ ہوئی اس کا لنک بھی آپ ڈال دیں. ٹویٹر پہ میرا اور اپنا جو میں نے بھیجا اور ایگزیکٹلی جو جواب دعویٰ آپ نے بھیجا دونوں کے اسکرین شاٹ لے کے وہ ٹویٹر پہ ڈال کے اس کا لنک بھی اس کے نیچے ڈال دیں. عوام دیکھ رہی ہے, کا سامان پیدا کرے اس ساری ڈسکشن میں سے جو کسی کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے. اگر میں آپ کی طرف کوئی منسوب کر رہا ہوں تو اللہ توب کر رہا ہوں یا کوڈ کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت. جزاک اللہ. فاتح بھائی بہت شکریہ. جب آپ پہلے بھی آپ سے بات ہوئی اور اس میں بات ہوئی اور جیسے آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں نے جیسے کہا نا کہ یہ جو ابھی ہے نا یہ تو خود بذات خود ایک نئی ویڈیو پوسٹ ڈسکشن پوسٹ ڈیبیٹ کے طور پہ آ جائے گی نا. اس کے ڈسکرپشن میں باقی تینوں ویڈیوز کے لنک آ جائیں گے. اچھا فتح صاحب ایک آپ نے دیکھا یہاں پہ چیز کر دی ہے, آپ نے آپ کے دعویٰ میں 3 چیزیں تھی. اس کا اطلاق تمام رسولوں پہ, اس کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس کا اطلاق مرزا صاحب پہ. ابھی آپ نے ایک ہی بات کر دی. میں نے اسی لیے کہا تھا نا, میں نے ایک اطلاق نکال کے 2 نہیں کیے, میں نے ایک چیز کو مزید کھول دی ہے. صرف اس اینگل سے میں نے ہمارے پاس بزرگان کے حوالے بھی ہیں. ٹھیک, میں ابھی اس ڈسکشن میں جا ہی نہیں تھا آپ کے ساتھ. میرا ایک ٹائمنگ کسی حکمت کے تحت کہہ سکتے ہیں میں نے ہولڈ کر لی ہے. میں نے لاسٹ ڈسکشن میں کہا تھا اتنے حوالے میں سارے پبلک کر رہا ہوں. میرے پہ کہا گیا تھا کہ میں نے بیچ میں سے پرچیاں لگائیں گی تو میں اس کی وجہ سے وہ پورے کے پورے سکین پیجز میں آپ یہ تھے اس کے وہ سارے کے سارے پبلک کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو پیجز ہیں بزرگان کے اباؤٹ مسیح موعود و مہدی موعود بھائی کو ضرورت پڑ جائے یا اس کو ہیلپ دے دیں. اگر کوئی شخص ہماری بات کوئی کسی اور انداز میں ٹویسٹ کر کے کسی کے سامنے رکھے گا کہ جتنا بھی کریں گے اس کا فائدہ کوئی نہیں. بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن دیکھیں ہم نے 1.5 گھنٹہ بات چیت کی وہاں پہ آپ لے ہم پوسٹ ڈسکشن کر لیں پھر مناظرہ دوبارہ کر لیتے. فتح بھائی ایک سیکنڈ بات چھوٹی سی کرنے دینا. دیکھیں میں کیا بات کر رہا ہوں, آپ کا میں جا رہا ہوں انشاءاللہ, اس کے بعد کو مسلانی آپ چلے جائیے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں صرف اس بات کو آپ کی موجودگی میں اس سے اتنی بات کر رہا ہوں کہ آقا نبیین والی آیت میں مصدق رسول کا اطلاق آپ نے کیا 3 پہ, آپ نے کیا تمام رسولوں پہ, آپ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور آپ نے کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ. پہلے آپ نے یہ تینوں کو سیپریٹ آئیڈینٹیفائی کیا, 3 اطلاق کیے. ابھی آپ نے گفتگو کے آخر میں جا کے اس میں سے نا ایک اطلاق نکال لیا ہے. نہیں نکالا, تعویل بات تو کرنے دینا. دیکھیں وہ بات لمبی ہو جائے گی. آپ مجھے ایک بات بتا دیں,
ہمارا دعویٰ ہے کہ ایک سیکنڈ بس ایک چیز بتا دیں امتیاز بھائی، ایک سیکنڈ یار، ایک چیز ہے کہ آپ مجھے پھر اس کا جواب دینا پڑ جائے گا نا، مجھے اس کا جواب دینا پڑ جائے گا. میں زیادتی نہیں کر رہا، میں زیادتی نہیں کر رہا امتیاز صاحب، جب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو ہم رسول نہیں مانتے، آپ نے کہا باقی سب رسولوں پہ کر رہے ہیں، تو جب سب رسولوں چلیں جی آپ 30 سیکنڈ لے لیں پلیز، آپ 30 سیکنڈ میں اپنی کمپلیٹ کر دیں. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں آپ نے مرزا صاحب پہ تعویل خاص کر کے ان کا علیحدہ سے اطلاق دیکھیں کیسے کیا ہے. آپ نے کہا کتاب و حکمت دیے جانے والے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بعد آنے والے مصدق رسول مرزا غلام احمد قادیانی ہیں. یہ ہے وہ تعویل خاص جو آپ کے دعوے میں تیسرے نمبر پہ تھی. ابھی آپ نے اس کو ڈراپ کر دیا، آپ سے 2 پوائنٹ گن رہے ہیں. نہیں ڈراپ کیا، یہاں پہ چیز کر رہے ہیں، نہیں ڈراپ کیا، بات ختم. اب میں یہ کہہ دوں کہ نہیں ڈراپ کیا کیونکہ ہم جس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں اسی طرح سے میں آج بھی بیان کر رہا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا. ہم نے کسی کو ڈراپ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا ڈراپ کر دیا، ہم نے نہیں ڈراپ کیا. یا آپ کو آپ دوبارہ اس ساری ڈسکشن کو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انصر صاحب سے پھر آپ بات کریں گے اس حوالے سے. انصر صاحب سے بات کر لوں گا. میں ڈسکشن کو ارینج کرنے کے لیے میں نہ میڈیم کا کردار کر رہا ہوں، نہ وہ ڈسکشن کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر تو بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے، میں ان کا حوالہ تب لے کے آؤں گا، ان کی سٹیٹمنٹ تب لے کے آؤں گا کہ اگر وہ کہہ دیں کہ اس میں مصدق رسول میں خاص رسول سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بات فائنلائز ہو جائے گی. اور اگر اس کے بعد بھی ایک نئی کہانی شروع کرنی ہے یا نیا کام شروع کرنا ہے تو پھر ڈسکشنز کا فائدہ نہیں ہے. وہ تو یہ حساب ہے کہ ہم ایک چیز سے دوسری چیز، دوسری سے تیسری نکالنی ہے. فور دیٹ پرپز میں نے نہ وہ بات کی ہے نہ میں وہ کروں گا. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی انصر رضا صاحب کہہ دیں کہ تعویل خاص میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر اگر معاملہ اصلاح کی طرف جا سکتا ہے. بات اصلاح آپ کی بات سے یا کسی کی بندے کی ہدایت یا گمراہ ہونے کا تعلق پیدا ہو رہا ہے تو پھر تو مجھے وہ اس کو اندر جانا پڑے گا. تو اگر اس سے ایک نیا مناظرے کو جنم دینا ہے تو بھائی جو مناظرہ آپ میرے سے کر چکے ہیں وہ دنیا کے سامنے پڑا ہے، وہ ہو چکا ہے. نیا مناظرہ کرنا ہے وہ اپنا سنڈے والے دن ریڈیو احمدیہ پہ بیٹھتے ہیں، ان کا نمبر بھی لوگوں کے پاس پڑا ہے، آپ ان سے خود پرسنلی کانٹیکٹ کر کے ان کے ساتھ آرگنائز کر لیں مناظر. میں نے جس کانٹیکس میں وہ بات کی ہے کہ رسول میں مصدق رسول کا خاص اطلاق اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کہہ دیں یا رضی صاحب کہہ دیں تو آپ نے چونکہ 2 بندوں کے نام لیے تھے تو ہماری کیا بات ختم ہو جائے گی؟ جی اچھا ہم سے بات پوچھی ہے نا. دیکھیے ذرا آپ سے دیکھیں نا فتح بھائی، یہی تو مسئلہ ہے نا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد، یعنی وہ کہتے ہیں کتاب و حکمت دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے بعد آنے والا مصدق رسول مرزا غلام احمد قادیانی ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. اپنی اس بات سے دستبردار ہو جو کہہ دیں یہ میں نے غلط کہہ دیا تھا، تب بات ہے نا. بھائی اس کا دعویٰ دار میں آج بھی بیٹھا ہوں. یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت دیے جانے کے بعد کون سا مصدق رسول ہے. پہلے کے تو ہمیں مل جاتے ہیں موسیٰ و ابراہیم و اسحاق، بعد والا مصدق کون مل رہا ہے اس کے اوپر میں آج بھی ہوں. مسیح موعود و مہدی موعود ہے. یہ تعویل خاص ہے کہ نہیں سائد کی؟ یہ تعویل خاص کی بات ہی نہیں ہے. جس طرح پہلے والے ہیں اسی طرح بعد والا ہے. یہاں پہ بعد اور پہلے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ابھی. اگر نہیں ہے تو پھر تعویل عام اور خاص کا فرق کیا ہوا؟ پھر دیکھیں جب کہا جائے گا کہ تمام رسولوں کے مصدق کی بات آئے گی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلیئر کٹ، نو ڈاؤٹ، نو سیکنڈ ڈسکشن. آپ نے چلے ٹھیک، یہ بھی اچھا کہ آپ نے واضح کر دیا کہ جو انصر رضا صاحب کا موقع ہے وہ آپ کا ہے کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دی گئی، اس کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے والا مصدق رسول مرزا غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہو گیا بس. چلیں آپ ایک بات مجھے کلیئر کر دیں، صرف ایک بات ابھی کہنا ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سنیے گا ذرا، آپ اس بات سے واقف، اب سوال آپ نے جواب میرا ہوگا. مجھے صرف آپ نے اتنا بتانا ہے کہ مصدق ہوگا یا نہیں ہوگا، باقی بعد میں کریں گے. پہلے یہ بتائیں ہاں یا نہ، بعد میں کرنا، پہلے ہاں یا نہ کر کے بتا دیں. یار بات کرنے
तो बताऊंगा। मैंने इतनी देर आपसे तहम्मुल से बात सारी आपकी सुनता रहा हूं। जब एक चीज का दो टोक मैंने आपसे फतवा मांगा है कि दो टोक बता दें, हाँ होगा ये है मतलब, नहीं होगा ये है मतलब। खुदा की कसम इमाम महदी रसूल होंगे ही नहीं, मुसद्दिक होगा। आप बताएं। तमाम उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसद्दिक, वो भी उम्मती हैं। चले जज़ाकल्लाह, बस ठीक है। आप उनको ठीक है रसालत भाई। से फारिग करके रखें या उनको आप वो आपका वो एक सेकंड डिस्कशन हमारी होगी कि बात खुदा हो रही है ताला रसूलों के एक मुसद्दिक। मिनट, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे एक नहीं, मिनट ऐसे इमाम, ठीक है ना, आपके एक सेकंड नहीं, एक सेकंड देखिए ना, मैंने सोच कर लेना बात। इम्तियाज साहब एक मुझे सेकंड, भी देखिए, मैं आपकी जिसकी सुन लूंगा। ब्रॉड होती है, देखिए ना, आपने शुरू में मुझे क्या कहा था, जिसकी ब्रॉड होती है ना, आप वो वाले एथिक्स मुझे ना ही सिखाएं प्लीज। वो जिसकी एक मिनट इम्तियाज साहब, वो वाले एथिक्स मुझे अपने वाले एथिक्स से अडॉप्ट करने पे ना मजबूर करिएगा कि जो आपके एथिक्स होते थे। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। आप तो फिर मुझे बोलने दें। आपने क्या कहा, एक मिनट, आपकी मेरी बात, हाँ तो मैं बता देता हूँ जो मैंने कहा वही क्या है, जो मैं अभी दोबारा कहूंगा। आपने मुझसे आपकी मेरी बात क्या चल रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब व हिकमत दिए जाने के बाद एक मुसद्दिक रसूल का आना, आपको बताया कि हम मुसलमानों के यहाँ जब इमाम महदी रसूल ही नहीं है तो इस बात का इतलाक नहीं होता। फिर आपने कहा कि मुसद्दिक है कि नहीं, वो उम्मती है, सारी उम्मत सरकार की मुसद्दिक है, इसमें क्या बात है? चल ठीक हो गया, बात खत्म होगी ना, जज़ाकल्लाह। दो टोक जवाब मिल गया, बिल्कुल दो टोक जवाब मिला। मेरे दावे में भी यही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब और हिकमत अता की, उनका मुसद्दिक इमाम मेहदी व मसीह मौद है। जज़ाकल्लाह, मेरा दावा भी सही हो गया। चलें, जज़ाकल्लाह, आपके वक्त का लोगों के सामने ये पेश हो जाएगी और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर अंसर साहब मान जाए तो बताइएगा जरूर। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अभी हम ही माशाल्लाह उनके तालिब इल्म ही काफी हैं।